بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حکومت تو لے لی لیکن پریشانی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ شریف خاندان کے لیے اچھی خبریں قطعی نہیں ہیں۔ ایک طرف میاں نواز شریف صاحب نے ڈیل کر کے اپنے بھائی شہباز شریف کو وزیر اعظم بنوا لیا، اپنی بیٹی کو وزیر اعلیٰ بنوا لیا، لیکن اب ان کو سرنڈر پر سرنڈر کرنے پڑ رہے ہیں۔ جس طرح سے پہلے اسحاق ڈار صاحب کو وزارت خزانہ نہیں ملی، اس کے بعد اب یہ خبر بھی ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب کو مشیر داخلہ بنوانا چاہتے تھے، لیکن ان کی جگہ پر محسن نقوی صاحب اب وزیر داخلہ بن گئے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی اپنی سیٹ فارغ ہو رہی ہے۔ محمد مالک صاحب سینئر صحافی ہیں، انہوں نے خبر دی ہے، اور نہ صرف یہ کہ خبر دی ہے بلکہ اس پر زور بھی دیا ہے، کیونکہ خرم دستگیر صاحب کہہ رہے تھے جی یہ مفروضوں پر یا قیاس رائیوں پر تو میں بات نہیں کر سکتا، تو پھر اس پر محمد مالک صاحب نے کہا جی میں نے جتنی پہلے خبریں دیں سب درست ثابت ہوئیں، چاہے بگٹی صاحب کے حوالے سے تھی، چاہے اورنگزیب کے حوالے سے تھی، جو بھی خبریں تھیں وہ درست ثابت ہوئیں، اور یہ خبر بھی میں آپ کو وثوق سے کہہ رہا ہوں، یہ خبر دے رہا ہوں، تجزیہ نہیں، کہ میاں نواز شریف صاحب کی سیٹ واپس ہونے جا رہی ہے۔ جس طرح سے اب میاں صاحب نے دھاندلی کروائی کی اور اس کے ذریعے آ کر بیٹھ گئے، جبکہ ان کو خود پتا تھا، رات کو جو رزلٹ آ چکے تھے ان کے آفس میں ان کو پتا تھا، وہ ویڈیوز تصاویر موجود ہیں جہاں پر بہت زیادہ پریشان تھے، بہت مایوس تھے اس کارکردگی سے، اور مریم صاحب بھی بڑی پریشان تھیں۔ پھر شہباز شریف صاحب بھاگے گئے اور سارا کچھ انہوں نے ارینج کیا، اور پھر جناب 9 فروری کو فارم 47 کے ذریعے جناب جس طرح سے پھر حکومت بنائی گئی، لیکن حکومت بنا دی گئی، اور اس وقت بھی نظر آ رہا تھا کہ شاید ان کو یہ پتہ لگ رہا ہے کہ بڑا برا ان کے ساتھ ہونے والا ہے، لیکن خیال نہیں تھا کہ اتنا برا ہوگا کہ اب سیٹ بھی جتوا دی، اب پھر واپسی کی تیاری ہو رہی ہے۔ محمد مالک صاحب کی خبر یہ ہے کہ 4 حلقے کھلنے جا رہے ہیں، اور ان میں سے 2 حلقے لاہور کے، ایک تو سلمان راجہ صاحب کا ہے، جبکہ سلمان راجہ صاحب ان کے ساتھ پروگرام میں موجود تھے، تو ان کو انہوں نے کہا سلمان صاحب میں آپ کو ایک خوشی کی خبر دے رہا ہوں کہ آپ کے حلقے میں بھی ری کاؤنٹنگ ہو رہی ہے، اور اگر صحیح ہو گئی تو چونکہ آپ یہ جیتے ہوئے ہیں تو آپ کو یہ سیٹ واپس مل جائے گی، اون چودھری فارغ ہو جائیں گے۔ تب سے اون چودھری منہ چھپاتے پھریں کہ نظر نہیں آ رہے، وہ عدت میں بھی جناب وہ تھے، گواہ بھی تھے، اور ان کے جو کیئر ٹیکر تھے ان کو سنبھالنے والے جہانگیر خان ترین صاحب، وہ تو اب گمنامی میں پہلے چلے گئے، سب کچھ چھوڑ کر سیاست کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ دیا انہوں نے۔ دوسرا میاں نواز شریف کی سیٹ ہے جو یاسمین راشد صاحبہ جیتیں، اب وہ کہہ رہی ریکاؤنٹنگ ہوتی ہے تو میاں نواز شریف صاحب کی یہ سیٹ بھی واپس ہو جائے گی۔ اب کیا میاں نواز شریف صاحب اس کے بعد بھی پاکستان میں رہیں گے، یہ بہت بڑا سوال ہے، یا وہ پھر دوبارہ لندن چلے جائیں گے؟ اب اگرچہ ان کی بیٹی کی یہاں پر حکومت ہے، اور ان کی بیٹی نے جو سب سے بڑا کام کیا ہے یہاں پر پنجاب میں، بہت بڑا کام، وزیر اعلیٰ بننے کے بعد، فارم 47 کی وزیر اعلیٰ بننے کے بعد مریم نواز صاحبہ نے جو سب سے بڑا کام کیا ہے، سب سے بڑا کام جو پورے پاکستان کو اور پوری دنیا کو سراہنا چاہیے کہ ایسا انقلابی قدم کسی نے اٹھایا ہوگا، کہ اپنے والد کو انہوں نے سرکاری اعلیٰ ترین پروٹوکول دینے کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ کتنی زبردست بیٹی ہے، کتنی اچھی بیٹی ہے کہ سرکاری سطح پر قومی خزانے سے وہ اب کہہ رہی ہیں کہ جی کم از کم وزیر اعلیٰ کا پروٹوکول وہ میاں نواز شریف صاحب کو الگ سے ملے گا، یعنی مریم نواز صاحبہ کا تو وزیر اعلیٰ کا پروٹوکول الگ سے ہے، اور وہ بھی کوئی پروٹوکول پلس ہوگا، کیونکہ ان کو یہ عادت ہے کہ ہم حکمران خاندان ہیں، اپوزیشن میں بھی تو ہمیں پروٹوکول ملنا چاہیے، تو مریم نواز صاحبہ کا پروٹوکول تو وزیر اعلیٰ پلس کا ہوگا، لیکن ان کے والد میاں نواز شریف صاحب کو سابق وزیر اعظم اور جو موجودہ وزیر اعلیٰ کا ہوگا پروٹوکول وہ ملے گا، اور ان کے لیے خاص ارینجمنٹس کیے جائیں گے، ڈی ایس پی اور کئی پولیس اہلکار ان کے لیے مسلسل تعینات ہوں گے، تو ان کے لیے ایک بہت بڑا انتظام کیا جا رہا ہے۔ سرکاری خزانے سے صرف ان کی تصویریں ہی آٹے کے تھیلوں پر نہیں ہیں، بلکہ اب ان کو یہ سہولت بھی دی جا رہی ہے، کئی پولیس اہلکار، دیگر عملہ، وہ سارا سرکاری خزانے سے، جس کے بارے میں شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ جی جو ہم چائے وغیرہ بھی پی رہے ہیں یہ بھی قرض سے ہے، تو جی اشرافیہ کا ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، اور خود لاکھوں کروڑوں روپے کے کھانے آئے دن جناب اب سندھ ہاؤس میں ہو رہا ہے جی، اب فلاں جگہ ہو رہا ہے جی، اب اتحادیوں کا کھانا ہو رہا ہے، تو وہ کہتے ہیں جی پانی بھی قرض سے پی رہے ہیں، لیکن یہاں پر عیاشیاں نہیں ختم ہو رہی۔ اور ابھی آپ دیکھیے جتنے وزیر جا رہے ہیں ان کی ویڈیوز شیئر کی جا رہی ہیں، اسحاق ڈار ہوں، عطا تارڑ ہوں، تو لگ رہا ہے جیسے ایک فوبیا ہوتا ہے نا کہ اچھا پروٹوکول کا، کہ وہ ایک چہرے سے ان کے نظر آ رہا ہے، لیکن مریم نواز صاحبہ جو ہے ان کی باتوں سے ایک تکبر غرور تو اپنی جگہ، لیکن پریشانی بھی ان کو نظر آ رہی ہے کہ وہ کوئی مطمئن نہیں ہے، خوشی نہیں ہے چہروں پر، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ان کے چہروں کو دیکھ کر، ان کے بیانات کو دیکھ کر، ایک خوف ہے کہ کسی بھی وقت کچھ ہو جائے گا، اور وہ بیٹھ تو گئے ہیں لیکن ان کو یہ خوف ہے کیونکہ ووٹ سے نہیں آئے، دھاندلی سے آئے ہیں، تو اس لیے کبھی بھی کچھ ہو سکتا ہے، کوئی زرداری صاحب ادھر ادھر ہو گئے کیا ہو جائے گا، عمران خان باہر آ گیا تو کیا ہو جائے گا۔ اب مریم نواز صاحبہ کا حکم چلتا ہے جی اڈیالہ جیل میں، تو سپرنٹینڈنٹ جیل نے کہہ دیا ہے کہ عمران خان صاحب سے کوئی بھی ملاقات نہیں کر سکتا، کوئی بھی ملاقات نہیں کر سکتا 2 ہفتے تک، کم از کم انہوں نے یہ احکامات جاری کر دیے ہیں، کیونکہ کسی بھی جج سے زیادہ طاقتور سپرنٹینڈنٹ جیل ہے۔ جس طرح اس نے ڈی سی اسلام آباد کا حال دیکھ لیا کہ جی بابر ستار صاحب نے جو کیا، لیکن اگر آپ کام کر رہے ہیں کچھ لوگوں کے کہنے پر تو پھر آپ کو
بڑے سے بڑی طاقت نہیں ہٹا سکتی، دنیاوی طاقت، تو اللہ کے آگے تو کوئی طاقت نہیں ٹھہر سکتی، رب تعالیٰ کے آگے۔ یہی بات آج کل بہت سے لوگ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن بہرحال کہاں سمجھ آتی ہے۔ تو اس وقت جناب ہر کوئی اپنی سطح پر ایک فرعون، منی فرعون بنا ہوا ہے۔ تو چونکہ وزیر اعلیٰ مریم صاحبہ ہیں اور وہ یہ کہہ چکی ہیں کہ وہ کسی طرح سے بھی جناب اس طرح کی کوئی چیز برداشت نہیں کر سکتی، کوئی احتجاج کچھ بھی، تو اب چونکہ اڈیالہ جیل میں کوئی ملاقات ہوتی ہے، میڈیا میں آ جاتا ہے کہ جی عمران خان کا یہ بیان آیا ہے، اب باہر میڈیا پر بھی پابندی لگ دی ہے، یعنی دیوار کے قریب تو چھوڑیے، سڑک کے پار بھی، اڈیالہ جیل کے سڑک کے پار بھی جناب میڈیا نہیں آ سکتا۔ اور علیمہ خان صاحب، عمران خان صاحب کی بہن ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جی ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ جی اوپر سے آرڈرز ہیں۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ خاموش ہو جائیں تو رہائی مل جائے گی، کہیں نہ کہیں عمران خان کو رہا کر دیں گے۔ تو یہ ڈیل کی آفر اب تک چل رہی ہے کہ صرف آپ کو خاموش رہنا ہے، لیکن اب کیا کیا جائے؟ یہ بات تو، یہ آفرز تو صحافیوں کو بھی ہیں کہ جی خاموش ہو جائیں تو آپ کو بڑا کچھ مل جائے گا، کیونکہ آپ دیکھیے نا کہ نگران سیٹ اپ میں تھے مرتضیٰ سولنگی صاحب، اب پتہ لگ رہا ہے کہ لاکھوں کروڑوں کا ٹیکہ لگا گئے ہیں وہ، اور پتہ نہیں کتنے پیسے دے گئے، کس کو دے گئے، کس کو دے گئے، کیا بندر بانٹ کر گئے۔ تو اگر آپ بھی خاموش ہو جائیں اور جو کہا جا رہا ہے اس پر چلیں تو صحافیوں کے لیے بھی بہت کچھ ہے۔ اچھا، اب سینئر صحافی، میں نے محمد مالک صاحب کی بات کی، وہ کہہ رہے ہیں، اس کے علاوہ افتخار صاحب وہ بھی سینئر صحافی ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں جی 4 حلقوں میں اب معاملات بڑا سٹارٹ ہونے والا ہے، اور اس کے بعد بقول ان کے کہ اتنی گڑبڑ شروع ہو جائے گی جو کنٹرول نہیں ہوگی، سب کے کنٹرول سے یہ سارا معاملہ باہر ہو جائے گا۔ اور انہوں نے یہ بات بڑے واضح انداز میں کہی ہے اور ٹویٹ بھی کی ہے، اور کہا ہے کہ جی یہ اب خبر نظر آ رہی ہے کہ جی اب یہ 4 حلقوں کا معاملہ جو ہے یہ آگے بڑھ کر اس حد تک جانے والا ہے کہ پورے ملک کو یہ ہلا کر رکھ دے گا۔ یعنی میاں نواز شریف صاحب کی جو سیٹ کا معاملہ ہے وہ اتنا زیادہ آپ سوچئے کہ خطرناک ہے کہ ان کی سیٹ جائے گی تو پوری نون لیگ کے لیے اتنی زیادہ جگ گسائی ہوگی۔ اچھا، اب یہ عمران خان صاحب سے جو 2 ہفتے کی ملاقات پر پابندی ہے، اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ سینٹ کے الیکشنز جب تک نہیں ہو جاتے تب تک عمران خان سے کوئی نہ مل سکے، تاکہ پتہ ہی نہ لگے کہ عمران خان کس کو چاہ رہے ہیں جی سینٹ کے لیے نامزد کیا جائے، تاکہ کوئی اندر پھر خلفشار ہو جائے، تحریک انصاف کے کچھ گڑبڑ ہو جائے، پتہ نہیں لگے، کوئی مل ہی نہ سکے، کوئی ڈائریکشن عمران خان کی طرف سے نہ مل سکے۔ اب پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ یہ ہو رہا ہے کہ سویلین گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے سینٹ ہی نہیں ہے، ایوان بالا ہی نہیں ہے۔ یہ ہے جی جمہوریت، یہ ہے آئین اور یہ ہے قانون۔ آپ اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ اب ملک میں صورتحال ہے کیا، حالات کس طرف جا رہے ہیں۔ جہاں تک معیشت کی بات ہے تو اس میں بری سے بری خبریں ہیں، سٹاک مارکیٹ کریش کر گئی ہے، گر گئی ہے، اور آگے مہنگائی کا ایک طوفان نظر آ رہا ہے جو کہ کوئی کنٹرول نہیں کر پا رہا، اور پہلے روزے کو ہی قیمتیں جو ہیں وہ آسمان سے باتیں کرنے لگ گئی ہیں۔ ابھی آگے 15 رمضان المبارک کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک اور طوفان آنا ہے، اور پتہ نہیں اس کے بعد اس حکومت کا کیا بنے گا۔ اس لیے یہ لوگ پریشان بیٹھے ہیں، اور پچھلے 2 سال سے کنٹینیوشن چل رہی ہے اسی سیٹ اپ کی، اور روز ایک نئی بری خبر آتی ہے۔ اب تو اپنے کہنے لگ گئے ہیں کہ جناب یہ بات نہیں بننی، یہ پارٹی نہیں چلے گی۔ نعیم بشیر بٹ صاحب نے سینئر نون لیگی رہنما شیخ رویل اسد کا انٹرویو کیا، اور انہوں نے کہا کہ جی کچھ لوگ تو اپنی پارٹی کے لوگ بھی ہیں جو چاہتے تھے کہ جی میں ہار جاؤں، اور یہ سارا کچھ کیا گیا، باقی یہ پیپلز پارٹی سے نون لیگ کا اتحاد غیر فطری ہے، مفادات کے لیے ہے، یہ کوئی ملک کی خاطر نہیں ہے، یہ اپنے مفادات کے لیے ہے۔ شہباز شریف اچھا ایڈمنسٹریٹر ہے، سیاستدان نہیں۔ وزیر اعظم اور لیڈر میں فرق ہوتا ہے۔ مریم نے نواز شریف کی وراثت کو فالو کیا، جاوید لطیف غصے میں ہے، لیکن یہ بتایا کہ کس نے اس پر کراس لگایا۔ یہ بھی انہوں نے کہا ہے شیخ رویل اسد نے کہ جی لوگ اب زیادہ وقت دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے، یعنی زیادہ وقت نہیں دیں گے کہ جی یہ نون لیگ پرفارم کرے، وہ یہ وقت نہیں ہے، ان لوگوں نے ان کو وقت نہیں دینا، لوگ اب اس وقت تنگ آ چکے ہیں۔ پھر شاہ ویس نورانی صاحب جو بڑا ساتھ رہے پی ڈی ایم کے، اب کہتے ہیں وفاقی کابینہ میں اپنا بھی نام دیکھ کر شہباز شریف خوشی سے نہال، تو مولانا صاحب کے ساتھ اب یہ لوگ بھی ناراض نظر آ رہے ہیں، مولانا صاحب یہ بھی اور مولانا فضل الرحمان بھی۔ اچھا، جاوید لطیف صاحب ناراض بھی ہیں، پریشان بھی ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں جی نواز شریف کو دھوکے سے پاکستان بلا کر زیادتی کی گئی۔ تو میاں نواز شریف نے اپنے ساتھ زیادتی ہونے کیوں دی؟ ان کے ساتھ زیادتی کی گئی، ان کو پاکستان بلا کر دھوکے سے بلایا کہ پتہ نہیں یہاں کیا ہو جائے گا، وزیر اعظم بن رہے، اخبار میں اشتہار بھی تھے، اب ان کی اپنی سیٹ بھی واپس ہونے جا رہی ہے۔ یہ کیا ہوا ہے کہ جب ڈیل ہو گئی، سارا کچھ ہو گیا، تو اب یہ سیٹ کیوں واپس کی جا رہی ہے؟ اس پر لگتا ہے کہ میاں جاوید لطیف صاحب غصے میں ہیں کہ جی بڑا ظلم ہو گیا، بڑی زیادتی ہو گئی ہے، اور دیکھیں کہ ان کے ساتھ میاں نواز شریف صاحب بہت بڑا دھوکہ ہو گیا ہے۔ ان کو پھر بلایا کس نے؟ تو پھر دیکھ لیں، بلایا تو ان کے اپنے بھائی نہیں، شہباز شریف نہیں تھا، اور یہی باتیں جناب دیگر لوگ بھی کر رہے ہیں کہ جو ان کو واپس بلانے والے ہیں وہی اس سب کے ذمہ دار ہیں، انہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ آصف کرمانی صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں، تو نجم سیٹھی صاحب نے کہا جی مریم نواز صاحبہ نے اور
शहबाज शरीफ ने पीठ में छुरा घोंपा है नवाज शरीफ के। अब वो उनको खुश करने के लिए प्रोटोकॉल भी दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन लिखता ही है कि बहुत देर हो चुकी है। और आप ये देखें कि जो इस वक्त काबीना है वो भी कहा जा रहा है कि नून लीग ने बहुत से कंप्रोमाइज़ किए हैं। पुराने लोग तो लाए ही हैं, पुराने लोग भी वो जो ख़ास हलकों के करीब हैं, ख्वाजा आसिफ जैसे लोग, उन्हीं को लाया गया है। फिर जहाँ मियां नवाज शरीफ चाहते थे, चाहे वो इसहाक डार की तरह से है या राना सनाउल्लाह की तर्ज पर, उनको कहीं भी करीब फटकने भी नहीं दिया गया। तो नवाज शरीफ साहब अब इस वक्त शदीद मायूस हैं, डिप्रेशन में हैं, लोगों से मिल भी नहीं रहे, और इसीलिए ये नज़र आ रहा है कि जी अब उनको हौसला देने के लिए उनको अब ये कहा जा रहा है कि जी आला तरीन सरकारी प्रोटोकॉल दिया जाएगा। अच्छा, एक और ख़बर आई है इमरान खान साहब के हवाले से कि जी उनकी आंत में कोई तकलीफ़ थी और इसके बारे में बताया भी नहीं गया। ये एक तशवीशनाक ख़बर जो है वो आ रही है। आखिर में मैं आपसे अर्ज़ कर दूं कि लड़ाई शदीद होने जा रही है, ये मेरी बात आप नोट कर लीजिए, क्योंकि अली मीन गंडापुर ने आते ही बड़े खड़ाक करना शुरू कर दिए हैं। इंतज़ामी तौर पर तो कर ही रहे हैं, साथ उन्होंने कहा जी चीफ सेक्रेटरी जो हैं उनको तब्दील कर दिया जाए। और ये जो चीफ सेक्रेटरी इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में है, इनकी कारकर्दगी से मुतमईन नहीं हैं और वो कहते हैं कि जनाब इनको तब्दील किया जाए। अच्छा, इसके साथ वो ये भी कह रहे हैं कि जी जो 1510 अरब रुपए विफाक की तरफ हमारे वाजिब अदा हैं, यानी उन्होंने विफाक ने देने हैं, वो दिए जाएं, और उसके लिए अभी मामला उठा रहे हैं। तो चीफ सेक्रेटरी को तब्दील करने का कह दिया उन्होंने, इस पर जनाब विफाक हुकूमत कह रही है 3 नाम दें। तो ये आपस में ठन गई है और ये लड़ाई बढ़ने वाली है, क्योंकि अली बिन गंडापुर कह रहे हैं कि जी 1510 रुपये देने विफाक ने हमारे, वो हमें दिए जाएँ, और अगर नहीं दिए जाएंगे तो हम अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे। क्योंकि जो पहले फाटा होता था वो भी आ गए, खैबर पख्तूनख्वा में इलाके शामिल हो गए, आबादी उस लिहाज से बढ़ गई, तो उतना हमें NFC से हिस्सा भी नहीं दिया जा रहा। इससे पहले वो कह चुके हैं जी हमें फिर अगर अपने रकम नहीं देनी तो फिर 50% जो यूनिट है वो हमें सस्ता दिया जाए, गैस का भी और बिजली का भी, ये तो देना पड़ेगा, वरना ज़ाहिर है कि खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों से बिजली बन रही है, गैस निकल रही है, वो मामला फिर और ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। मादनियात के ठेके उन्होंने रोक दिए हैं। तो ये आने वाले दिनों में एक और लड़ाई शदीद होने जा रही है, और शहबाज शरीफ के लिए, नून लीग के लिए, वफाकी हुकूमत के लिए एक और बड़ी टेंशन बनने वाली है। बाकी आप सुन ही रहे हैं कि शाहिद खान अब्बासी भी अब मरीम साहबा के बारे से बात करें, जिस तरह वो कह रही है जी छोड़ूंगी नहीं, कोई सड़कों पर आया उसको पकड़ लेंगे। तो इस पर शाहिद खान अब्बासी भी तनकीद करेंगे जी हमने माजी से कुछ नहीं सीखा, सियासी इंतशार रहा तो मामला आगे नहीं बढ़ेंगे। वो तो कह रहे हैं जी हुकूमत चल नहीं सकती क्योंकि जाली हुकूमत है, जाली मैंडेट के तहत हुकूमत है, ऐसे मामला चल ही नहीं सकते। तो ये इस वक्त सूरत हाल है जनाब। और मियां नवाज शरीफ साहब के करीब तरीन लोग जो हैं वो पहले ही छोड़कर जा चुके हैं, चाहे वो मोहम्मद ज़ुबैर साहब की सूरत में हो, चाहे दीगर आसिफ करमानी हैं और बहुत से लोग हैं, जावेद आसी, और उनमें अब इजाफा हो रहा है। अब ये भी कहा जा रहा है कि जो मरीम नवाज साहिबा ने ये जो पाबंदी लगवा दी है इमरान खान की मुलाकातों पर, इसके बाद जनाब ये मोहतरमा की हुकूमत जो है वो बहुत ज़्यादा हिल गई है, इनको समझ नहीं आ रही क्या करना है। और अब इनकी जो बची खुची साख है, जो कुछ बच गया है, ये अगले इलेक्शन में बिल्कुल ही ये सारा कुछ फारिग हो जाएगा। और पहले इनके पास कुछ नहीं बचा था, इनकी सीटें आप देख रहे हैं कि अब सेंटर में जब से भी गई, तो जो रह गया है मरीम नवाज साहिबा और शहबाज शरीफ साहब मिलकर उसका भी खात्मा कर देंगे। और नजम सेठी साहब तो कह रहे हैं 2 साल लगेंगे, मुझे लगता है कि 2 साल बहुत ज़्यादा हैं, ये चंद महीनों में ही इन्होंने सब बिल्कुल कबाड़ा कर देना है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।